الحاد تو پھر ایشو رہا ہی نہیں ہے کہ اگر وہ الحاد کا اگر اس کا جذبہ آ بھی رہا ہے تو وہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، کرتے کرتے وہ سوسائٹی کے نارم سے ڈیٹیچ تو ہو ہی نہیں رہا۔ مسئلہ تب ہوتا کہ اگر الحاد نام کی کوئی پارٹی ہوتی، تو الحاد نام کی نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی گروپ ہے، نہ کوئی گیدرنگ ہے، اور جس طرح میں اپنی مثال لوں کہ میں تو کسی بندے کو جانتے ہی نہیں ہوں جو کہ علل اعلان ملحد ہو اور وہ کہتا ہو کہ ہاں یار میں ملحد ہوں، حالانکہ میں تو ایسے بھی بندے کو نہیں جانتا جو یہ علل اعلان کہہ چکا ہو کہ یار یہ اسلام ہے اور میں نے جی اسلام چھوڑ دیا، یہ میں ایسے بھی بندے کو نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیگرڈ مائنورٹی کی بھی مائنورٹی ہے۔ احمدیز تو میں جب میٹرک کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا، تو وہ تو پھر بھی اپنے آپ کا اظہار میں ایک ریفرنس دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کا تو اظہار ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہی بات آ جاتی کہ الحاد تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ ایشو ہے نا، وہ نماز پڑھے گا، گروپ کے ساتھ رہے گا۔ اسلام چونکہ گروپ ڈائنامکس بھی تو ہے نا، جہاں جہاں اسلام مائنورٹی میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مائنورٹی تھوڑے سے پرسنٹیج کراس کرتی ہے جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے، تو وہاں پہ شریعہ لا اور پھر اس سوسائٹی کا بھی پش بیک آتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک بات ہے، یعنی جو آپ کو سہولت کی بات لگ رہی ہے زیادہ خطرناک بات۔ کیوں خطرناک بات؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے ہاں ہمارا جو امتحان ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا وہ ہماری ظاہری شناخت نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کی کمیونٹی میں بطور مسلمان بن کے بیٹھا ہوا ہوں، میں یہودیوں کی کمیونٹی میں بطور یہودی بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اور ظاہری شاکلہ سوسائٹی کا فیبرک سب کہہ رہے ہیں جی مسلمان ہیں۔ اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا، فیصلہ ہونا ہے آپ کے شعوری فیصلوں کی بنیاد، آپ کے علم کی بنیاد پہ۔ تو اگر آپ کی سوسائٹی میں مولدین کو یہ موقع نہیں ملتا تو یہ بڑے افسوس اور خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ جس وقت ان کو ملک سے نکل کے یہ موقع ملتا ہے تو پھر وہ اس فرسٹریشن کا اظہار جس طرح سے کرتے ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ پھر وہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے اسلامی شاعر کو بھی گالیاں دیتے ہیں، آپ کے پیغمبر کی بھی اہانت کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کی بھی اہانت کرتے ہیں، اور آپ کے مذہبی کانٹینٹ کی بھت اڑاتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کو سوچنا چاہیے کہ جس وقت آپ لوگوں کو آزادی نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں وہ منافق بنتے ہیں، اور اگر ہم اس پہ خوش ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ یکجا نہیں ہے، تو ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کی آخرت کے لیے۔ یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اعلان کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں، اس لیے کہ اعلان کی قیمت ہے نا۔ آپ کے خیال میں وہ قیمت جس طرح مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے فرقوں کو ادا کرنی پڑتی ہے کسی اختلاف پر، تو مولدین کو بھی ادا کرنی پڑے گی۔ تو ہماری سوسائٹی نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت مذہبی لوگوں سے اگر آپ عقل کی بنیاد پر اختلاف کر لیں جیسے گیلیلیو نے کیا تھا، تو اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو وہ نتیجہ سہنے کے لیے سب کوئی آمادہ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس طرح سے لوگ نہیں ملتے، بہت بڑی تعداد ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں۔ آپ ان سے اعتماد کی فضا میں ملے، اور زیادہ تر وہ جو ذہین لوگ ہیں انٹیلیجنشیا کے اندر، وہ جو قیادت کے منصب پر فائز ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں، وہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں جن کی وجہ سے مملکتیں چلتی ہیں، ان کے کارخانے ہوتے ہیں، عمراء ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیریٹیوز اندر موجود ہیں۔ کیونکہ جو مذہب آپ کی فطرت کو اپیل نہیں کر رہا، جو مذہبی نیریٹیوز آپ کی عملی زندگی کے معاملات کو حل نہیں کر رہے، اس پر جو آپ کو سائیڈ لائن کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں نا کہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، یہ تو مذہب ہی ایسا ہے، تو آپ اٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔